إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا، جنت کے لیے، اور جنت میں ہی رہے ان کے ساتھ ان کی بیوی۔ ابلیس کو یہ بات پسند نہیں آئی، حسد اور اس کے ساتھ کبر، ان دو بیماریوں کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کے ساتھ کہا، قال رب بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اور قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین۔ یہ ساری آیات قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کی عزت کی، اللہ کے جلال کی اس نے قسم اٹھائی کہ اس انسانیت کو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ اب میرے دشمن ہیں۔ جو سیدھا راستہ، جو بھلائی کا راستہ ہوگا، میں وہاں بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا۔ میں ان کے لیے اس زمین کو، اس دنیا کو اتنا خوبصورت، اتنا بہترین، اتنی آسائش والا بنا کر رکھ دوں گا کہ اسی میں غرق ہو جائیں گے، اسی میں ڈوب جائیں گے۔ تیرے جاہ و جلال کی قسم، میں ان کے ایک ایک انسان کو گمراہ کروں گا۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا اس ابلیس کے ساتھ مکالمہ ذکر فرمایا، اس میں بھی یہی الفاظ تھے، وعزتی کا، اے اللہ تیری عزت، تیرے جاہ و جلال کی قسم، میں ان کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کی روح ما دامت الارواح فی اجسادہم، ان کے جسم کے اندر موجود ہے۔ جب تک روح اور جسم کا ناطہ موجود ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی اپنے جاہ و جلال کی قسم، جب یہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تیرے گمراہ کرنے کے بعد، میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو اپنی مکاریاں کر، یہاں میرا فضل بھی بہت وسیع ہے۔ گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اس ابلیس کا کنٹرول ہمارے اوپر، شیطان کا، چاہے وہ شیاطین انس ہو یا شیاطین جن ہو، جنات، کیونکہ ابلیس جنات میں سے ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی کنٹرول اور اختیار دیا ہے۔ عمومی طور پہ جنات جو ابلیسی صفات کے حامل ہیں، وہ انسان کے وجود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یفروا من الشیطان ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، یہ شیطان میرے اور آپ کے اندر ایسے ہی گھومتا پھرتا ہے جیسے خون میرے جسم میں، میری رگوں میں سرایت کرتا ہے۔ وجہ
اس کی اس طرح سے گھومنے کی کہ اس کا پورا کنٹرول اور تسلط ہے دکھتی ہوئی رگ کو جانتا ہے. جو دیگر شیاطین ہیں وہ بھی ہم انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ رب العالمین نے ذکر فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ آپ کے میرے گھروں میں، راستوں میں، چاہے وہ راستے حقیقی راستے ہوں یا مانوی راستے ہوں، ان کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان کی جو خاص طور پر ابلیسی صفات کے جنات ہیں، ان کی جو دشمنی میرے اور آپ کے ساتھ ہے وہ ایک حقیقی دشمنی ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے. دیکھو اس کو دشمن سمجھنا، دشمن بنا کر ہی رکھنا. افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم دونوں اعتبارات سے اس شیطان کے شر سے بچ نہیں پاتے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. ہم بچتے ہیں عام طور پہ. شیطان جب ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے جسمانی طور پہ، جنات آ گئے، کوئی نظر کا مسئلہ ہو گیا، کوئی شیاطین تنگ کر رہے ہیں، کوئی تکلیف جسمانی پہنچ رہی ہے، تو پھر ہمارے اندر سے احساسات آتے ہیں کہ کوئی اور مسئلہ ہے، کہیں کسی طریقے سے، کسی تعویذ سے، کسی دم درود سے، کسی رقیہ سے اپنے اس مسئلے کو حل کیا جائے. ہماری کبھی سوچ نہیں جاتی کہ شیطان کی وہ تکلیف، وہ تسلط، وہ پریشانی جو وہ مجھ پر حاوی ہو کر مجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کرتا ہے، مجھے نیکیوں سے روکتا ہے، مجھے گناہوں کے راستے پر لاتا ہے، اس وقت میں سمجھ نہیں پاتا کہ شیطان مجھ پر کس طریقے سے مسلط ہوا اور کس طریقے سے اس نے مجھے گمراہ کیا. ان دونوں ضابطوں سے، دونوں زاویوں سے میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جسمانی طور پر بھی ابلیس سے ہم بچ سکیں، اس کے اعوان، اس کے جنود، اس کے ساتھی، اس کا لشکر، اور جو حقیقی اللہ کا راستہ ہے جس پر وہ بیٹھ کر گمراہ، اور اصل مقصد اس کا وہی ہے. وہ جسمانی تکلیف اس کا مقصد نہیں، وہ دیتا ہے، لیکن مقصد اس کا جسمانی تکلیف نہیں ہے. یہ اتنا مکار ہے، اتنا مکار ہے کہ جسمانی تکالیف پہنچا کر جب ہم کسی بدعتی اور شرکیہ دم درود اور اوراد و وظائف میں پڑھتے ہیں، وہاں سے پیچھے بھی ہٹتا ہے. 28 سال سے ایک شخص جو رقیہ کرتا ہے، جو لوگوں کے اوپر دم کرتا ہے، یہ اس نے اپنا تجربہ ذکر کیا کہ یہ میرے تجربے میں، مشاہدے میں بات آئی کہ کمبخت ایسا چال باز ہے، ایسا چال باز ہے کہ یہ شرکیہ اور بدعتی اور غیر اسلامی جس میں غیر اللہ سے مدد مانگیں گے، ان دم درود کے اوپر فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، فوراً اس آدمی کو آزاد کر دیتا ہے، تاکہ اس آدمی کا نظریہ، عقیدہ اس شرکیہ کلمات، ان بدعتی طریقوں کے اوپر مضبوط ہو جائے. اس کو آپ کے جسم کے اوپر تکلیف دینے سے کوئی مزہ نہیں آتا، اصل اس کو گمراہ کرنا ہے مجھے اور آپ کو آخرت سے. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شیطان سے، ابلیس سے بچنے کے لیے بہت سارے راستے اور طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، لیکن سب سے مضبوط ترین چیز وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھے، اپنے رب پر اعتماد کرنا سیکھے. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ابلیس ہے، فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ شیطان کی جو مکاریاں ہوتی ہیں، چالیں ہوتی ہیں، یہ بڑی کمزور ہوتی ہیں، یہ ٹکتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو کچھ نقصان پہنچا، چوٹ لگی، تو اس نے شیطان کو برا بلا کہا، تعیس الشیطان، برباد ہو، ہلاک ہو یہ ابلیس شیطان، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابلیس جب یہ جملے سنتا ہے تو تعاظم، وہ اپنے آپ کو اتنا پھولا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ یہ کرنے پر قادر ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچا سکے. جب کبھی اس طرح کی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ٹھوکر لگے، کوئی چوٹ لگے، تو اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ پڑھا کرو، اس سے وہ مکھی کی مانند ذلیل و رسوا ہو کے بھاگ جاتا ہے. وہ کمزور ہے، اس کو یہ اپنی بڑائی پسند ہے، اس کو اپنی یہ کبریائی پسند ہے. اس کی اس کمزوری کو، اس کی ان چالوں کو ہم اپنے اوپر حاوی کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت طاقتور ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ آدمی جو اللہ کی حفاظت میں ہو، اس آدمی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ابلیس کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی حفاظت کے سامنے. اس لیے سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان،
انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، سے ابلیس کا کوئی زور نہیں چلتا، کچھ نہیں کر سکتا، ان لوگوں کے خلاف کوئی اس کی سازش کامیاب نہیں ہوتی جو مومن ہو اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ جس آدمی کا رب پر بھروسہ نہیں ہوتا نا، اس کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، یہ مرض اپنے وجود پر حاوی کرتا ہے، اور یہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے انسان کے وجود میں داخل ہونے کا۔ آپ کے اور میرے وجود میں تسلط پانے کا، کنٹرول کرنے کا اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ میں پریشان رہوں۔ یہ حزن، ابن قیم اور بھی علماء نے لکھا ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، انسان کا ٹینشن میں آ جانا، پریشان ہو جانا۔ اور جس آدمی کا یہ بھروسہ ہو کہ میرے اوپر اللہ ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہی کائنات کا کنٹرول چلا رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں فائدہ ساری کائنات مل کر پہنچانا چاہے اس وقت تک نہیں پہنچا سکتی جب تک رب کا حکم نہ ہو، کوئی نقصان پہنچانا چاہے اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک رب کا حکم نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے، جو فائدہ پہنچا ہے، وہ یہ نہیں تھا کہ نہ پہنچتا، وہ حکم الہی سے، تقدیر الہی سے تھا۔ اس لیے پہلی چیز یہ اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جو کچھ تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، میرا رب مجھے نکالنے والا ہے، انہیں سدھارنے والا ہے۔ اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ اور یقین۔ اسی کے ضمن میں نے درمیان میں بات کی حفاظت الہی، جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اللہ کے دین کی، اللہ کے بندوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس سے فرمایا تھا، چھوٹے بچے تھے، احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے دین کی، اس کے احکامات کی، اس کے دیکھنے کی، اس کی ایک ایک بات کی لاج رکھنا، حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور جب جب تم اللہ کی حفاظت کرو گے ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، کسی تکلیف اور پریشانی میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جو آدمی اللہ کی حفاظت میں ہوگا، کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی شیطان، کوئی ابلیس، کوئی جن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تکلیف دینے کے لیے آئے گا ضرور، بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ ابلیس آیا تھا پورے قریش کے ساتھ مل کر بدر کے میدان میں، اس نے پوری اپنی تدبیریں چالیں چلیں، ان کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن جب اللہ کی مدد کو دیکھا اس نے تو وہاں سے بھاگ گیا، اور یہ کہہ کر بھاگا، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انی اخاف اللہ، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پا رہے۔ اب اللہ کی جو مدد آ رہی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو وہیں چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا، مکار ہے، دھوکے باز ہے، ساتھ نہیں دے سکتا، اللہ کی مدد کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ شیطان آپ پر، مجھ پر جو مسلط ہوتا ہے، نفسیاتی امراض، یہ ڈپریشن، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض بھی پھر لاحق ہوتے ہیں، پھر دلی امراض، حسد، کسی سے جلنا، بغض، کینہ، یہ وہ بیماریاں ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم بعض اوقات محسوس نہیں کر پاتے۔ ان سے باہر نکلنا ہے، باتیں بہت ساری ہیں جو میں نے ابھی کرنی ہے، انشاءاللہ اپنے وقت میں پوری ہوں گی، لیکن ایک چیز پر خصوصی توجہ دیں جس پر ہم توجہ دیتے نہیں عام طور پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان، ان الشیطان یحضر احدکم فی کل شأنہ، تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، کرنے بیٹھو، اس میں شیطان تمہارے پاس آتا ضرور ہے، کسی بھی کام میں تمہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ کھانا ہو، پینا ہو، بیٹھنا ہو، سونا ہو، نیند ہو، خواب ہو، یہ بھی تفصیل میں مختصراً ذکر کروں گا، ایک ایک چیز میں وہ آتا ہے، وہ رخنہ ڈالتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنا وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ انسان کو غم زدہ، پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح کسی لمحے اپنے رب سے دور تو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ تمہارے کھانے میں آتا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے فَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، کسی سے کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ اگر نیچے گر گیا تو اس لقمے کو اٹھائے، فَلْيُمِتْ عَنْهُ الْأَذَىٰ، اس پر جو مٹی گندگی کہیں کوئی لگی ہے اس کو صاف کرے اور اسے کھا لے، وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جب لقمہ گرتا ہے نیچے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو چیونٹیاں، دیگر کیڑے مکوڑے اگر ان کے کھانے کی چیز ہے تو وہ کھا جاتے ہیں۔ شیطان کا کھانا ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ شیطان کے کھانے سے مراد جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر کی جو اکڑ ہے، یہ اس کا جو ایک بے اعتنائی ہے، ایک
اس کی لاپرواہی ہے، ایک اس کا اپنے آپ کو فاخرانہ انداز میں کہ میں نیچے گری ہوئی چیز اٹھاؤں، اس کو صاف کروں، میرے پاس تو سینکڑوں کھانے، سینکڑوں چیزیں موجود ہیں، اور یہ چیز ہم اپنے بچوں کی تربیت میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ کوئی چیز نیچے گر گئی، بیٹا چھوڑ دو، اور لے لیں گے، اور منگا لیتے ہیں، اور خرید لیتے ہیں، اور ڈال لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گری ہوئی چیز اٹھا کر کھانا میری شان کے، میری اکڑ کے مجھے خلاف نظر آتی ہے۔ یہ جو مستی ہے، موج ہے، پیسے کا نشہ ہے، اور اپنے اندر ایک بڑا پن ہے، شیطان کے تسلط کا سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حدیث آپ نے سنی، گرا ہوا لقمہ اٹھا کر انسان کھا لے، اس سے انسان کے اندر کا کبر، بڑا پن مرتا ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اور شیطان کے لیے نہ چھوڑنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضائع نہیں کیا، اس نے اللہ کا نام لے کر اس نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر ہیں گھر میں، فراش للرجل، بھئی ایک بستر ہو ایک آدمی مرد کے لیے جس کا گھر ہے، ایک اس کی بیوی کا، والثالث للضیف، تیسرا بستر گھر میں رکھے مہمان کا، والرابع للشیطان، اگر چوتھا ہوگا تو وہ شیطان کا ہوگا۔ اب بستر سے مراد کوئی کمرے بھی آپ آج کے دور میں لے سکتے ہیں، آپ کے گھر میں ضرورت ہے، آپ نے اپنے گھر میں کمرے بنائے ہیں، ایک کمرہ آپ کا ہو گیا، کسی کے بچے ہیں تو چلے بچوں کا کمرہ ہے، اور گھر کے افراد ہیں ان کا کمرہ ہے، ایک کمرہ اضافی مہمانوں کے لیے ڈرائنگ روم ہو گیا ہے، کوئی کمرہ آپ نے بیڈ روم کے لیے رکھ دیا۔ اتنا بڑا گھر بنانا جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ شیطان کے لیے ہے، آپ کا اس کمرے سے کوئی کام ہی نہیں ہے، وہاں پر حقیقت میں جنات کا بسیرا بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ یہ جو چیز ہم دکھاتے ہیں، یہ جو چیز ہم شوشا کرتے ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک انسان کا اترانا ہے کہ یہ اپنی ضرورت سے بڑا گھر، اس شان و شوکت کو، اس کو ڈھاک کو بٹھانا، اور محفل ان چیزوں کو ذکر کرنا، یہ شیطانی ایسی چال ہے جس سے شیطان مسلط ہوتا ہے، اور یہ مرض مرد عورت چھوٹے بڑے ہم سب کے اندر موجود ہے۔ بچے بھی یہ باتیں کرتے ہیں، اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بڑوں کو وہ دیکھتے ہیں محفل بیٹھ کے، ابا اماں گھر والے بڑے، اس سب محفلوں میں بیٹھ کے اپنی بڑھائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، میرے پاس کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں نے دولت جمع کی ہوں، میرا پلاٹ کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث تو کئی کتب حدیث میں کئی الفاظ کے ساتھ مروی ہے، مختلف اس کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرس للرحمن فرس للشیطان و فرس للانسان، بھئی گھوڑا ہے وہ ایک تو رحمان کے لیے ہے، ایک انسان کے اپنے لیے ہے، اور ایک شیطان کے لیے۔ رحمان والا گھوڑا، اس کی تفاصیل اور بھی حدیث میں، جو انسان یرتبطھا فی سبیل اللہ، اس گھوڑے کو پالتا ہے، باندھتا ہے راہ جہاد میں، اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے، اس کا ثواب کئی موقع پر پہلے بھی میں نے بیان کیا، بخاری مسلم اور بھی کتب حدیث میں ہے۔ اس کا پانی پینا، اپنے جسم سے گھوڑے کا گندگی خارج کرنا، پیشاب کی شکل میں اور گندگی کی شکل میں، اس کی ایک ایک گندگی نکالنے پر اس کے مالک کو اجر ملتا ہے۔ اس کے پانی پینے پر مالک، حدیث بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ مالک اس کو پانی پلانا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی اس گھوڑے نے پانی پی لیا کہیں سے خود سے، اس پر بھی اس کے مالک کو اجر ملے گا، کیونکہ اس نے پالا اس گھوڑے کو راہ الہی کے لیے۔ یہ تو ہو گیا رحمان کے لیے۔ دوسرا گھوڑا ہے انسان کے اپنے لیے، جو اس نے اپنی ضروریات کے لیے، آنے جانے کے لیے، سفر کے لیے، مسجد کے لیے، اپنے جائز حلال کاموں کے لیے پالا ہوا ہے۔ یہ اس کا معاملہ برابر ہے، یہ ستر ہے اس کے لیے، فہی لہو سترن، یہ اس کے لیے ایک پردہ ہے کہ اپنے گزارا کر لیا، ٹھیک ہے، نہ وبال ہے نہ گناہ ہے، اس کا معاملہ چلا۔ تیسرا جو ہے وہ شیطان کے لیے، وہ گھوڑا ہے کہ یرتبطھا ریان و فخرا و نیوان علی اہل الاسلام، وہ گھوڑا پالتا ہے دکھاوے کے لیے، شوشا کے لیے، شہرت کے لیے۔ گاڑی بڑی ہو، دروازے کے آگے آ کر کھڑی ہو، کوئی بڑی دعوت ہو، اس کے سامنے کوئی شادی کی دعوت ہے، پہلے 6-8 گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر مرسیڈیز آ کے کھڑی ہو جائیں، اور یہ بڑی ایک ہم سب کی ایک ذہنی ایک پستی کی علامت ہے، بڑی گاڑی دیکھ کر کسی کو عزت دینا، بڑی گاڑی والا اپنی بڑی گاڑی کی شوشا دکھائے۔ سواری کے لیے تھی، انسان اپنی راحت کے لیے جو میسر ہو اپنی حیثیت کے حساب سے وہ استعمال کرے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن گاڑی لے کر، سواری لے کر اس کے اندر شوشا، یہ شیطان ہے۔ ان ذرائع کے اوپر کبھی ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ کبھی کوئی جن مسلط ہو جائے اور وہ جن تکلیف دینے لگے بچے پر، کسی بڑے پر جن آ گیا، جادو ہو گیا، پھر پھڑکتے پھرتے ہیں، ناچتے پھرتے ہیں، گھومتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی مل جائے، کوئی علاج کر دے، کوئی دم کر دے، کوئی تعویذ دے دے، کوئی کچھ کر دے، کوئی کالا بکرا ہم سے کٹوا دے،
جو شرک کروا دے ہم کر دیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ شیطان اس طریقے سے مجھ پر حاوی ہوا، اس طریقے سے اس نے مجھے ذہنی مریض بنایا، مجھے کبر میں مبتلا کیا، مجھے حسد میں مبتلا کیا، جو 2 بیماریاں اس کی اپنی تھیں، جس بنیاد پر وہ جنت سے نکالا گیا کہ دوسروں کو نیچا دکھاؤ اور کوئی اپنے سے اونچا نظر آ جائے، اپنے سے اچھا بڑا نظر آ جائے، کسی کا گھر، کسی کی گاڑی، کسی کا کاروبار، اس سے جلن اور حسد۔ ان امراض میں شیطان نے کس طریقے سے ہمیں مسلط کیا اس کا ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو ان بیماریوں سے اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے دین کی حفاظت، یہ ذہنی اپنا علاج کر کے شیطان کے شکنجے سے باہر آئیے، جس راستے سے وہ آپ کو اور مجھے بہکانا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، جس کا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ باقی یہ ابلیس رات کو جب انسان سوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خوابوں میں بھی آتا ہے، تمہارے خوابوں میں تمہارے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ جو خواب آئے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے، کسی کو بیان نہ کرے، اور اگر کوئی ڈراؤنا خواب آ گیا، وہ ڈرا رہا ہے خواب میں اور آنکھ کھل جاتی ہے، انسان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، نفس کے الفاظ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، تھتکارے، تھوک کے ساتھ جیسے تھوک پھینکنا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، اپنے الٹے کندھے کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ تھتکارے، اللہ کی پناہ مانگے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ خواب میں آ کے آپ کا ستیہ ناش کرتا ہے، خواب حالانکہ انسان لاشعوری کیفیت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سو کر بیدار ہو تو الگ سے حکم ہے کہ اپنی ناک کو جھاڑے، استنشاق، وہ وضو میں جھاڑ لے ویسے جھاڑے اور 3 دفعہ جھاڑے، حکم ہے۔ فإن الشیطان یبیت علی خیشومی خیاشیمی، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ شیطان انسان کے جو ساتھ ابلیس ہے یا کوئی بھی شیطان جو ہے وہ انسان کی نتنوں کے اندر رات گزارتا ہے۔ بچے ہوں بڑے ہوں ان کو تربیت دیں کہ ابلیس کو، اس شیطان کو، جو اس کے چیلے میرے اوپر میرے ساتھ مجھے گمراہ کرنے کے لیے مسلط ہے، ان کو میں نے اپنے جسم سے اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ اور یہ جب جنات مسلط ہوں ان کے علاجوں میں سے ایک علاج یہ بھی ہے کہ ان نتنوں کے اوپر خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ خوشبو سے، اس خوشبو کے استعمال سے چڑیلیں نہیں چمٹتی، رات کے ٹائم خوشبو لگا دی چڑیل چمٹ جائے گی، خوشبو سے شیطان اور ابلیس بھاگتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے بعد علاج کرنے والوں میں سے اس حدیث کی روشنی میں بعض نے اس چیز کو ذکر کیا۔ صبح کے وقت اس کام کو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ہوتا ہے، شیطان اس کی گدی پر 3 گریں لگاتا ہے، مجھے محسوس نہیں ہوتی، وہ 3 گریں لگا کر کہتا ہے کہ علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات پڑی، سوتا رہے سوتا رہے سوتا رہے، اٹھنے نہیں دیتا اس کو۔ اگر یہ آدمی ہمت کر کے اٹھ جاتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، وہ 1 گرہ جو اس نے لگائی تھی وہ کھل جاتی ہے، اور ہمت کر کے اٹھ کے وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تیسری گرہ، اور ابو داؤد کی روایت میں یہ فریضہ کے الفاظ ہیں، نام عن الفریدہ، اگر فرض نماز مراد ہے فجر کی، تو وہ اگر پڑھ لیتا ہے، یہ 3 کام وہ کر لیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، ایسا انسان کا پورا دن گزرتا ہے، اصبح نشیطا طیب النفس، بڑا جسم اس کا کشادہ، ہلکا، خوش مزاج، ذہنی جسمانی طور پر اپنے آپ کو بڑا اچھا محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کی صبح ایسے ہوتی ہے کہ خبیث النفس کسلان، عجیب بوجھل جسم، طبیعت میں عجیب گھبراہٹ، چلنے کا دل نہیں کر رہا، کام کا مزاج میں دل نہیں لگ رہا، جو ہم سب کی پریشانیاں ہیں، اور اس کے لیے ہم علاج ڈھونڈتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ ہو کہاں سے رہا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ کبھی اللہ کی نافرمانی سوچی نہیں۔ یہ ابلیس کو اپنے آپ سے انسان بھگاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان من شرہ ونفثہ ونفثہ، یہ مختلف الفاظ ہیں، اللہ کا نام لے کر، اللہ کی پناہ مانگ کر ابلیس شیطان سے مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے انسان شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ شیطان آپ کی اور میری نماز میں آتا ہے، کہیں نہیں چھوڑتا، نماز میں آتا ہے، اذان ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کی آواز سن کے بھاگ جاتا ہے، اور بھاگنے کی کیفیت بھی ایسی ہے کہ اس کے جسم سے ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ابلیس کی، اللہ کا نام سن کر، اللہ کی کبریائی کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، بھاگ جاتا ہے، اور اتنی دور بھاگتا ہے کہ جہاں اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے، واپس آتا ہے، پھر جب دوبارہ اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اور پھر جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اب اس کو آ کے اس میں وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، سوچوں میں لے آتا ہے، اور وہ ہم سب کے ساتھ مسئلہ ہے، یہ سوچ وہ سوچ، یہ کام وہ کام۔ اب اس میں 2 حل ہیں،
ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابلیس آ کے وسوسے ڈالے تو اسی طرح تھتکار دے انسان اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے جو با جماعت نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقیموا صفوفکم وتراصوا، اپنی صفوں کو سیدھا بھی کرو اور مل کے بالکل جڑ کر کھڑے ہو، مضبوط ہو کر، جو ہماری نئی نسلوں میں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب پیر سے پیر مضبوطی کے ساتھ ملانا، ایڑیوں کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں معمولی سنت ہے، چھوڑ دو، فلاں فرقے میں نہیں ہوتی ہے، فلاں مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں نہیں ہوتی، عیب سمجھا جاتا ہے پیر ملا لیا تو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فرمایا کہ میں ابلیس کو، شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ تمہاری ان صفوں کے بیچ میں جو ایک خلا ہوتا ہے، کھلی ہوئی جگہ ہوتی ہے 2 لوگوں کے درمیان، اس کے بیچ میں بکری کے سفید بچوں کی طرح، جیسے بکری کا سفید بچہ گھستا ہے، یہ ابلیس اس طریقے سے تمہاری صفوں کے بیچ میں داخل ہوتا ہے. یہ ابلیس تمہارے ان صفوں کے اندر داخل ہو کے 2 کام کرتا ہے. ایک تو اس نماز کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اپنی صفوں کو درست کر لو، ملا لو، اپنے قدموں کو مل کر جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ، نہیں تو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان بھی اختلاف ڈال دے گا. یہ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے نفرتیں، ایک دوسرے کے لیے دشمنیاں، ایک دوسرے کے لیے ترس آتا ہی نہیں، کسی کے لیے کسی کی ضرورت کو، کسی حاجت کو فوقیت دینا، کسی کو اپنے سے آگے سمجھنا، کسی کو اہمیت دے دینا، کسی سے آگے بڑھ کے مل لینا، سلام کر لینا، کسی سے درگزر کر دینا اس کی غلطی پر. دل میں ایک عجیب گھٹن ہے، نفرت ہے، چڑ ہے. وجوہات پہ غور نہیں کرتے. ان وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم ملتے ہی نہیں، جو ملنے کی جگہ ہے وہاں نہیں مل پا رہے، تو جہاں نہ ملنا ہو وہاں کیسے مل پائیں گے. اس کے بعد پورا دن یہ آپ کے ساتھ مسلط رہتا ہے. آپ گھر سے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو بھی بچوں کو بھی بتائیں، عورتیں بھی مرد بھی، جو گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ کے نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہا جاتا ہے کفیت ووقیت وہدیت، بچا بھی لیا گیا، کفایت بھی کر دیا گیا، ہدایت بھی تجھے مل گئی. ایک روایت میں مسند احمد کی حسن درجے کی ہے کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان گھر کے باہر جھنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں. انسان اگر اچھی نیت کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اللہ کی طرف سے مدد کرنے کے لیے. اور اگر انسان کوئی بری نیت سے نکلتا ہے، کسی بھی گناہ کی نیت سے نکلتا ہے، اب ابلیس اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اب آپ اپنی نیت کو درست کر کے گھر سے نکلی، اللہ پر بھروسہ کر کے اس دعا کو پڑھ کے شیطان سے بچیں. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو. ابلیس تمہارے ساتھ داخل، شیطان جو تمہارے ساتھ مسلط ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. نہ اس کو مبیت ملے گی، اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا، نہ اس کو رات کو کھانا ملے گا. وہ شریک نہیں ہو سکتا. بلکہ بسم اللہ نہ پڑھنا کھانے میں، اس کے لیے تو مختلف اور بھی احادیث ہیں کہ شیطان کس طریقے سے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے والے پر مسلط ہوتا ہے، اس کے کھانے کے اندر شریک ہوتا ہے. بچوں کو سکھائیے بسم اللہ پڑھنا، ایک طرح کا فرض بنا لیجئے کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھنا، تاکہ یہ ابلیس، یہ شیطان، یہ جنات کسی بھی ذریعے سے مجھ پر داخل نہ ہو سکے، مجھ پر مسلط نہ ہو سکے. آپ کے میرے راستوں میں آنے جانے میں یہ مسلط ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ابلیس یا اس کے اعوان، یہ جنات، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ پھیلتے ہیں. بخاری مسلم میں کئی ایک حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفوا صبیانکم، جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں ان کو مغرب کے وقت گھر میں روک لیا کرو، حتی یذهب فوات العشاء، یہ جو رات کا ابتدائی آغاز کا اندھیرا ہے یہ دور ہو جائے، پھر بچوں کو جانے دو. یہ وہ وقت ہے کہ ان الشیطان ینتشر حینئذ، اس وقت یہ ابلیس پھیلتا ہے پوری زمین کے اوپر، یہ پھیل رہے ہوتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں خاص طور پر بچوں کو. اور کئی ایک میرے اپنے ذاتی مشاہدے میں ہے کہ کچھ بچوں کے ساتھ اس قسم کے مسائل ہوئے کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہیں، روتے ہیں، چڑچڑا مزاج ہے. اور ان کی جب تحقیق میں نے سوالات کیے تو پتہ چلا کہ مغرب کے وقت وہ اپنے گھروں سے باہر باغیچوں میں، کھیل کے میدانوں میں، پارکس کے اندر کھیل رہے تھے، اور وہاں اسی دن سے ان کے ساتھ یہ مسائل شروع ہوئے. اپنے بچوں کو اس وقت روک لو، شیطان اس وقت پھیلتا ہے اور بچوں کو بڑی تکلیف دیتا ہے. رات کے وقت اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو. جس گھر کا دروازہ اللہ کا نام لے کر بند کیا جائے ابلیس اس کو کھول نہیں سکتا. اپنے قرب کو، اوقو قربکم، یہ جو تمہارے پانی پینے کے مٹکے ہیں، کولر ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ان کو ڈھانپ کر رکھا کرو رات کے وقت. خاص طور پہ اگر آپ اپنے کمرے میں پانی رکھتے ہیں پینے کے لیے، وہ ڈھانک کر رکھیے، کھلا ہوا پانی نہ ہو، گلاس کھلا ہوا چھوڑا ہو. اسی طریقے سے اپنے خمروا آنیاتکم، جتنے بھی برتن ہیں ان کو ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لے کر، وذکروا اسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپو. ان کو بند کر دو. کوئی چیز کسی برتن کو بند کرنے کے نہ ملے تو چھوٹی سی کوئی لکڑی کا آڑا کر کے ٹکڑا وہ بھی رکھ دو گے، وہ بھی اللہ، اس شیطان سے اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہو جائے گی.
یہ رات کے وقت جتنے سراج تمہارے لائٹس جو اس دور میں دیے ہوتے تھے، آگ کے چولہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے رات کے وقت ان کو بند کر کے سویا کرو. یہ کمبخت اگر بچوں کو تکلیف پہنچا کر آپ کو نہیں کرتا، دوسری روایت میں الفاظ ہیں، یہ کمبخت آتا ہے پھر چوہے کے پاس. ابلیس، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، چوہے کے پاس آتا ہے اور چوہے کو وہ راہ دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے جائے وہ اس آگ تک، اس دیے تک، اور اس کو کس طریقے سے وہ گرائے جس سے پورے گھر میں آگ لگ جائے. یہ آگ حصی طور پر بھی لگاتا ہے، یہ آگ مانوی طور پر بھی لگاتا ہے. اپنے بچوں کو دم بھی کیا کریں نظر بد سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دم بتایا جو ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو کیا کرتے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا. اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. صبح اور شام کے اذکار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 دفعہ پڑھنا، کوئی چیز انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. صبح اور شام 3 دفعہ آخری تینوں قل پڑھنا. رات کے وقت آیت الکرسی پڑھنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے، یہ خود کمبخت سکھا کر گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو جھوٹا، بات سچی کہہ گیا کہ جس آدمی نے رات کے وقت سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی، اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک حافظ، حفاظت کرنے والا آ جائے گا اور شیطان اس کے پاس پوری رات قریب نہیں آ سکتا. رات کے وقت آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، شیطان سے کفایت، ابلیس سے کفایت کر جاتی ہیں. یہ اپنی ذات کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے یہ اوراد و وظائف ہیں. اور حقیقی چیز کہ جس مقصد کے لیے شیطان نے دشمنی پالی ہے وہ ہے جنت سے نکلوانا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تمہیں شیطان اس طریقے سے فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طریقے سے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا. کما اخرج ابویکم من الجنہ. اس کا اصل مقصد ہمیں جنت سے محروم کرنا ہے. اس چیز پر فوکس کیجیے گا کہ شیطان مجھ پر کسی بھی انداز سے اس طرح مسلط نہ ہو کہ میں جنت کے راستے سے بہک جاؤں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ امتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، یہ اعلانات ہیں 2. ایک انشاءاللہ 6 مہینے کا ایک کورس ہے، 2 سیمسٹر پر مشتمل. ہر ہفتے کے دن بچے اور بچیوں کے لیے مسجد سعد میں وقاص ڈیفینس میں، اور صرف بچوں کے لیے ایک مینارہ مسجد میں ہفتے کے دن 3 بجے سے 6 بجے تک 13 سے 17 سال کے بچوں کے لیے، آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے 13 سے 17 سال کے ہر ہفتے کے دن 3 سے 6 بجے تک، جس میں قرآن کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، گیمز وغیرہ اور بچوں کو دیگر مہارات سکھانے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے مسجد کے اندر. تو یہ ایک بہترین موقع ہے. اپنے بچوں کو، فارغ دن ہوتا ہے ہفتے کا دن چھٹی کا، تو یہ 3 سے 6 بجے کا وقت ہے. اس میں ضرور اپنے بچوں کو اس میں شرکت کروائیں. اس طرح یہ دوسرا اعلان ہے جو مسجد انتظامیہ کی طرف سے، یہ لیاری میں دعا ہوٹل ہے، اس کے بالکل برابر میں مسجد ہے، سبحانی مسجد. الحمدللہ نئی تعمیر ہوئی ہے اور ابھی بھی تعمیرات جاری ہیں. فی الحال اس علاقے میں جو مسئلہ ہے وہ ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا. تقریباً 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس علاقے میں. وہ ساتھی کافی پریشان ہیں اور سولر سسٹم کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. وہاں کچھ انہوں نے کوششیں کی بھی تھیں. حالیہ جو ان کا تخمینہ ہے وہ 13,50,000 روپے کا ہے سولر سسٹم کا، اور جس میں سے تقریباً 5.5 لاکھ روپے ان کے پاس ہو چکے ہیں. ساتھی یہاں بھی موجود ہوں گے، بعد میں بھی کوئی رابطہ کرنا چاہے تو رابطہ کر لیں انشاءاللہ. مسجد بالکل قریب ہے، آتے جاتے آپ احباب ان تک یہ اپنا پہنچا سکتے ہیں. آپ کا صدقہ جاریہ ہے جس سے ایک روشنی کا سبب ہوگا. اور مسجد میں روشنی کرنا، اس کی کئی ایک فضیلتیں ہیں جو اب وقت نہیں ہے بیان کرنے کا. خواتین میں بھی صادق صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ اس حوالے سے تعاون لیں گی تو ان کو تعاون دینا چاہیں. باقی یہاں بھی احباب موجود ہوں گے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون